السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شفقت علی۔ تو ناظرین، تمام مومن مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج عید میلاد النبی ہے، تو آج کا پروگرام بھی ہم اسی موضوع پر ہی کریں گے۔ تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں مولانا امجد علی ساقی صاحب۔ مولانا امجد علی ساقی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تو ساقی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ پہلے میں ولادت کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت یہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ جی جی اس پر تو سبھی خوشی مناتے ہیں، سجن ہیں، دشمن ہیں، جو بھی اپنے ہیں، غیر ہیں، کسی گھر میں بچہ پیدا خوشی مناتے ہیں۔ جی تو ولادت یہ نام ہے خوشی ہی کا۔ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو خوشی مناتے ہیں، تو یہ تو ہمارے نبی سردار الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی دنیا کے اندر آمد ہوئی تو سب نے خوشیاں منائی۔ جی جی اب اگلی بات ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اور خوبصورت تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ باقی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو عورت کو حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باقی جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو غسل دینا پڑتا ہے، ان کو نہلانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کی ضرورت ہے نہیں پڑی، حوض کوثر سے ان کو نہلا دیا گیا۔ باقی جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ تو ان کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، وہ خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی ان کی چہرے کے اندر خوبصورتی بہت نمایاں تھی، بلکہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب دادا عبدالمطلب آئے تو آ کر جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں مشرق میں بھی گیا ہوں، مغرب میں بھی گیا ہوں، پورے عرب کے اندر پھرا ہوں، لیکن میں نے اس طرح کا بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو دیکھ کر آؤ کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جب مکہ کی زمین پر آئے، آ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ جبریل، میرے محبوب پیغمبر کو کس طرح پایا، کیسا حسین و خوبصورت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے، پوری مخلوق کو دیکھا ہے، مشرق بھی گیا ہوں، مغرب بھی گیا ہوں، آج تک میں نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، اب آگے یہ بات اگلی کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی جی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب نے ہی خوشیاں منائی۔ جی جی ابو لہب نے بھی خوشی منائی، ابو طالب نے بھی خوشیاں منائی، گھر کے اندر خوشیاں منائی گئی، یہاں تک کہ سب نے خوشیاں منائی ہیں۔ اب یہ خوشی منانا یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگلی بات ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ اظہار کیا کہ مجھے نبوت ملی ہے اور میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں، تو اس وقت جو ہے خوشیاں منانے والوں نے ہی پتھر مارے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی خوشی منانا یہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت کو ماننا ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے سیرت کا اپنانا۔ اللہ کے نبی نے نہیں حکم دیا کہ میں پیدا ہوا ہوں جس تاریخ کو، اس تاریخ کو تم جو ہے نا میلاد مناؤ، اس تاریخ کو تم جلوس نکالا، اس تاریخ کو تم جو ہے نا میری خوشی مناؤ، نہیں، اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی حکم دیا ہے تو سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے نمونہ بن کر آیا ہوں۔
میں تمہارے لیے نمونہ بن کر آیا ہوں. تو اس نمونے کو ہم نے لینا ہے. اب نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے, نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے, نبوت کے بعد والا اگر زمانہ دیکھ لیں تو 23 سالہ زمانہ ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا تو اس تاریخ کو تم خوشیاں مناؤ. نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. تو اس زمانے کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر نے کہیں بھی حکم نہیں دیا, کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ ہمارے نبی اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے لہذا تم بھی جو ہے نا جلوس نکالو, خوشیاں مناؤ. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا اور نہ ہی یہ منایا گیا ہے. اس طرح صحابہ کرام کا دور گزرا ہے 30 سالہ, اس کے بعد تبع تابعین کا دور گزرا ہے. تو یہ کہیں بھی اس طرح کی کوئی شرعی حیثیت نظر نہیں آتی, کہیں بھی اس کی مثال نظر نہیں آتی جو آج کل مثال بنائی گئی ہے. آج کل کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے سیرت منانے کا, میلاد منانے کا, اس طرح کی کوئی بھی مثال یہ قرن اولا کے اندر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے, اس کو بھی ذرا بہتر انداز میں ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کریں. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا, شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے نا اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے کھیل رہے ہیں اور کونے میں ایک بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو, آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے, سب لوگ عید منا رہے ہیں, سب لوگ جو ہے عید پڑھنے کے لیے کپڑے اچھے پہنے ہوئے, تو نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے, کیا وجہ ہے. اس بچے نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکی ہے, میری والدہ فوت ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس بچے کو فوراً گھر لے کے چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے. حضرت عائشہ حضرت حسن و حسین والے کپڑے اس کو پہناتی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس لڑکی کو کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں محمد تیرا باپ ہوں, والد بن جاؤں اور یہ امی عائشہ تیری والدہ بن جائے. تو اس بیٹے نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اچھا مولانا صاحب, ایمانداری کی بات کریں تو غیر مسلم جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایمانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے, تو اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈال دیں. جی الحمدللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کے بارے میں پوچھ رہے ہو آپ؟ جی بالکل. اچھا, ایمانداری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے والی جو کافر مشرک اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے تھے وہ پہلے ہی اللہ کے نبی کو صادق الامین کا لقب سے صادق الامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی نشانیاں بتائی ہیں کہ مومن وہی سچا ہوتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو وعدے کا پابند ہو, ایمانداری کرنے والا ہو. جو بے ایمان ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس سے علیحدگی اختیار کی ہے. آج غیر مسلم نے جو اللہ کے نبی کے طور طریقے تھے, ایمانداری والے طریقے تھے, وہ انہوں نے اپنا لی ہیں اور ہم مسلمان بھائیوں نے اس کے اندر بہت غفلت کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین نبوت سے پہلے تھے. صحیح. اچھا مولانا صاحب, ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک عورت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, اس کو بھی آپ ذرا بہتر انداز میں ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کریں. یہ جو واقعہ ہے نا عورت والا, یہ اللہ کے نبی کے اخلاق میں آتا ہے. بالکل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں, فرمایا خلق عظیم, بہت زیادہ اخلاق والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا بھی ہے اور نمونہ بن کر دکھایا بھی ہے کہ اگر کوئی تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کرو, تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم کو معاف کرو, اگر تمہارے ساتھ کوئی بولنا نہیں چاہتا, تم سے توڑنا چاہتا, تم اس سے جوڑو.
ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے بوڑھی عورت والا کہ جو اللہ کے نبی سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی، اور نفرت کا اظہار کس طرح کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو کوڑا کرکٹ وہ نبی علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی خاموشی سے گزر جایا کرتے تھے، کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تو کیوں گراتی ہے میرے اوپر۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی گزرے تو اس نے جو ہے نا اوپر کوڑا نہ ڈالا، تو پوچھا بھی وہ کیا ہو گیا اس بوڑھی عورت کو کہ اس نے کوڑا نہیں ڈالا، کیا ہوا؟ اب دیکھو اتنا ظلم ہونے کے باوجود، اتنی زیادتی ہونے کے باوجود خود ان کی عیادت کے لیے چلے گئے اور جا کر ان کی عیادت کی۔ جب ان کی عیادت کی، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ نبی ہے کہ جس پر میں اتنا کوڑا کرکٹ ڈالتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے پوچھنے کے لیے آیا، میری عیادت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے، اخلاق۔ انسان کے جو اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو اس کا آگے ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ ایک اور واقعہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتی ہے، باقی نیک کام بھی سارے کرتی ہیں، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، پڑوسی اس سے تنگ اور پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے خیر کی امید نہیں ہے۔ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ وہ نماز تو پڑھتی ہے لیکن باقی کوئی زیادہ نیک کام نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے خیر کی امید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جنت میں جلدی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی ہمیں ترغیب کی ہے، اخلاق اپنے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا گھر ہی ہوگا کہ جس سے دوسرے ہمسائے تنگ نہ ہو۔ اس لیے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہمسائے کا خیال کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اگر وہ کبھی زیادتی کر دیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ اگر چلتے دنیا کی مکہ کی گلیوں میں ہو، مدینہ کی گلیوں میں ہو، لیکن آپ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جنت کے اندر سنائی دی کی تھی، تو آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے 2 عمل ہیں، ایک عمل تو یہ ہے کہ میں باوضو رہتا ہوں، دوسرا عمل یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں، اب نیند کرتا ہوں تو اس سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، پروگرام کے لاسٹ پہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، آج کے دن کے حوالے سے میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں، خوشیاں منائیں، سب کچھ کریں، لیکن میں نے بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہم روڈوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈیک کی آواز بہت زیادہ کھول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ساتھ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، جن کو آواز اچھی نہیں لگتی، شور اچھا نہیں لگتا، تو ان کا خیال کیا جائے۔ اور بعض دفعہ بعض جگہ بھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت وہ ڈیک چلا کے اپنے نعتیں سن رہے ہوتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ڈیک چل رہا ہوتا ہے، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ نماز کا ٹائم ہو تو جلوس کو بند کر دیا کریں، ڈیک کو بند کر دیا کریں، تاکہ نمازی حضرات اپنی نماز پڑھ لیں۔ اور ایسا خیال کریں کہ پتہ ہو کہ جس گلی محلے کے اندر کوئی بیمار ہو تو وہاں بھی تھوڑا سا اس چیز کا خیال کر لیا جائے، تو نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کا حق ہم ادا کر لینا۔ ٹھیک ہوا جی مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر